آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ سمائر بھابی نے خاندان میں باتیں نہیں پھیلائی۔ شفا کو یہ سن کر دھچکا لگا تھا کہ خاندان میں بھی سب اسی کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے میں نے، اتنا تو انسان کو پہچان ہی سکتی ہوں کہ وہ فطرتاً کیسا ہے۔ سمائر غیر خاندان سے آئی تھی لیکن وہ اچھے مزاج کی لڑکی ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر نند کی برائی نہیں کر سکتی۔ پھر ہمارے خاندان میں وہ جانتی ہی کتنے لوگوں کو ہے، ان سے بے فکر ہو کر گفتگو کرے یا تمہارے خلاف ان کے کان بھرے۔ آپ بھی انہی کی سائڈ لے رہی ہیں۔ شاید برے مزاج کی لڑکی تو میں ہی ہوں۔ کس نے کہا تھی تم بری ہو؟ ثروت خالہ نے پیار سے اس کے سر پر چت لگائی۔ بس تم نہ سمجھ ہو۔ تمہیں اس بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو بہنیں اپنے بھائیوں کی بیویوں کی عزت نہیں کرتی، انہیں بہانے سے سچ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ بھائی بھی اپنی بہنوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں خوف ہے کہ سمائر عمیر کو تم سے دور نہ لے جائے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اسی طرح سمائر کو تنگ کرتی رہی، عمیر اس کی جھوٹی شکایتیں لگاتی رہی، تو عمیر تم سے خود ہی دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں خالہ، اس نے دہل کر کہا۔ ڈرا نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں۔ لیکن کیا سمجھا رہی ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے لاچاری سے کہا۔ ثروت خالہ مسکرائی اور اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ لیتے ہوئے پیار سے تھبکتے ہوئے بولی، سنو شفا، دراصل یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ہر رشتے کے اعتبار سے محبت کا الگ الگ خانہ رکھا ہوتا ہے، یعنی ماں کی محبت کا خانہ الگ، باپ کا الگ، بہن بھائیوں اور دوستوں کی محبت کا الگ، اسی طرح بیوی کی محبت کا خانہ بھی الگ ہوتا ہے۔ مرد ماں اور بہنوں کی محبت کا کوٹا بیوی پر نہیں لوٹا سکتا، نہ بیوی کے حصے کی محبت ماں بہنوں پر نچھاور کر سکتا ہے۔ یہ قانونی قدرت ہے۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ کہ عمیر کے دل میں شفا کی محبت کا خانہ الگ ہے اور سمائر کی محبت کا الگ، لیکن چونکہ تمہیں عمیر کی توجہ میں کمی بیشی کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے تمہیں سمائر سے پرخاش ہو گئی کہ شاید وہ عمیر کو تم سے دور لے جا رہی ہے، اور تم یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ لیکن وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے شفا، عمیر کو اس کی بیوی سے منفر کرنے کی کوشش بند کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو جب عمیر کو پتہ چلے کہ تم جھوٹ بولتی رہی، وہ تم سے نفرت کرنے لگے۔ سمائر بہت اچھی لڑکی ہے، پہلے دن سے تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہے، اس کی قدر کرو۔ شفا اتنی اچھی بھابھی قسمت سے ملا کرتی ہے، میری مانو، اس سے اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ لو۔ اچھی لڑکی ہے وہ، دونوں مل جل کر رہو تاکہ عمیر بھی پرسکون ہو کر اپنی ملازمت اور کاروبار پر دھیان دے سکے۔ شفا کے لیے یہ باتیں نئی تھیں، اس وقت وہ 9ویں کلاس میں تھی، اس کے پاس اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہ کسی گائیڈ لائن کے بغیر یہ عقل والی باتیں سمجھ جاتی۔ اب تک اس کے ذہن و دل پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ثروت خالہ کی باتیں اس اندھیرے میں مشعل بن کر ذہن و دل کو روشن کر گئی تھی۔ وہ رات کو شفا کے لیے سوچ گئی تھی کہ روز کے دن کھل گئی تھی۔ وہ ساری رات سوچتی رہی اور پھر اسے احساس ہوا کہ ثروت خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ عمیر بھائی کی توجہ تقسیم ہونے کی بنا پر وہ سمائر بھابی سے پیر باندھ کر بیٹھ گئی تھی، ورنہ بھابی نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ رویہ بہترین ہی رکھا تھا۔ وہ خود تھی جو بلا وجہ جھگڑوں کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ عمیر بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے ڈر سے وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینے کے بعد اس نے پکا عہد کیا تھا کہ وہ دوبارہ بھابھی کو تنگ نہیں کرے گی اور اپنی ہر بدتمیزی کے لیے ان سے معافی مانگ لے گی۔ اگلی صبح جب ثروت خالہ رخت سفر باندھے کھڑی تھی، اس نے خالہ سے گلے ملتے ہوئے ان کے کان میں چپکے سے کہا، میں نے سوچ لیا ہے دوبارہ بھابھی کو تنگ نہیں کروں گی، وہ ان سے بھی معافی مانگ لوں گی، لیکن میں ایک بار پہلے بھی معافی مانگ چکی ہوں، مگر بھابھی کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اس لیے عمیر کی اس سے خفا ہے، جب تک عمیر کی خفگی ختم نہیں ہوگی۔
سمائر کا موڈ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تم سمائر سے معافی مانگ لو اور عمیر کو بتاؤ کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ سمائر نے تمہیں دھکا دیا ہے، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ثروت خالہ اسے سمجھا بجھا کر گھر کا ماحول درست کرنے کا طریقہ بتا کر چلی گئی۔ شفا نے اسی وقت عمیر بھائی کو سب کچھ بتا کر سمائر بھابھی سے معافی مانگ لی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا عمیر بھائی، دراصل میں عمیر بھابھی سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے عمیر کو اپنی ساری کوتاہیوں سے آگاہ کرتی چلی گئی۔ عمیر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے میں نے کتنی بار سمائر کی انسلٹ کی ہے۔ عمیر بھائی نے جو اسے ڈانٹنا شروع کیا تو تبھی تک ڈانٹتے رہے جب تک روتے روتے اس کی ہچکیاں نہیں بند گئیں۔ پھر سمائر بھابھی ہی بیچ میں آئی اور عمیر بھائی کو خاموش کروا دیا۔ اس بیچاری کو اور کتنا ڈانٹیں کہ بس بھی کریں اب۔ انہوں نے شفا کے آنسو پونچھے، بال سمیٹے اور بہت سا پیار کیا۔ جو ہونا تھا اب ہو گیا، اب کوئی پرانی بات نہیں ہوگی، بلکہ آج سے ہم اچھی فرینڈز بن کر رہیں گی۔ شفا کے دل میں سمائر بھابھی کی قدر اور بھی بڑھ گئی۔ اس کے بعد سب ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ اس کے اور بھابھی کے تعلقات واقعی بہترین ہو چکے تھے۔ سمر اکثر اسے بھابھی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی، لیکن شفا نے جب ایک بار انہیں تعصب کی نگاہ سے دیکھنا بند کیا تو اسے بھابھی کی اچھائیاں ہی دکھنے لگیں۔ ایسی کوئی برائی ان کی طرف سے، کوئی ناانصافی اسے دکھائی ہی نہیں دیتی کہ کوئی برا رد عمل کرتی۔ البتہ عمیر بھائی اس کی طرف سے کچھ شکوک کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ جب بھی موقع ملتا اس کی برین واشنگ کرتے۔ شفا کو ان کا سمجھانا برا نہیں لگتا تھا۔ جتنی اس سے غلطیاں سرزد ہو چکی تھی وہ سمجھتی تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمیر بھائی کا فکر مند رہنا جائز تھا۔ وہ ابھی کھڑی ہی تھی کہ سمر نے اس کا کندھا زور سے ہلا دیا۔ مراقبہ توڑ کر میری بات سن لو، تم سے تو میں اچھی طرح نپٹوں گی سمر۔ کیا ضرورت تھی فرح اور حرم کے سامنے سمائر بھابھی کے بارے میں اتنا بولنے کی؟ وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوگی، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس غور طلب سوال کا جواب میں فرصت سے دوں گی۔ فی الحال چینج کر کے فٹافٹ ہال میں چلو، لنچ سرو ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے لڑکیاں کھانے پر بھی ٹوٹ پڑی ہیں۔ پلیز جلدی کرو، مجھے بوٹیوں کے بغیر چکن پلاؤ کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ سمر نے اتنا شور مچایا کہ شفا ہڑبڑا کر بغیر کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ پھر جھنجھلاتی ہوئی باہر نکلی تو سمر دوربین آنکھوں سے لگائے مزے سے ہنس رہی تھی۔ شفا نظر نہیں آ رہی، میں کب سے آیا ہوں، وہ کہاں ہے وہ؟ عمیر نے سمائر کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا۔ سمائر نے اس صورتحال کے لیے بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ جلدی سے گھبراہٹ کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی، وہ سو رہی ہے۔ توقع کے عین مطابق عمیر نے اس کی گھبراہٹ کو فوراً نوٹس کر لیا تھا۔ یہ سونے کا کوئی وقت ہے؟ کون اس ٹائم پہ سوتا ہے؟ کالج سے آئی تھی تو تھکی ہوئی تھی، تب سے سو رہی ہے۔ پہلے ہم کھانا کھا لیتے پھر میں اسے اٹھا دوں گی، اس نے جلدی سے کہا اور کچن کی طرف مڑ گئی۔ عمیر کو اس کے انداز نے چونکا دیا تھا۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر ہدیہ سے شفا کو جگانے کے لیے کہا، میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں عمیر، میں کھانا کھا کر شفا کو جگا دوں گی۔ ابھی جگانے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ عمیر ذرا سا جھنجھلائے۔ عمیر، سمائر نے بے بسی سے کہا، آپ پلیز پہلے کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا تھا۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ عمیر نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ سمائر نے بے بسی سے بالوں میں انگلیاں پسالی، بولی، البتہ کچھ نہیں۔ شفا؟ عمیر نے اسے مستقل خاموش پا کر شفا کے کمرے کی طرف پیش قدمی کی۔ سمائر ایک دم ان کے سامنے آ کے، عمیر پلیز ادھر نہ جائیں، کیوں ادھر گولہ باری ہو رہی ہے؟ عمیر نے دوبارہ شفا کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ عمیر، شفا اپنے کمرے میں نہیں ہے، سمائر نے پیچارگی سے کہا، وہ کالج ٹرپ کے ساتھ مری چلی گئی ہے۔ عمیر چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکے۔ میرے منع کرنے کے باوجود؟ میں نے اسے منع کیا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے سختی سے منع کیا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ کہنے لگی، عمیر بھائی کے کان آپ نے بھرے ہوئے ہیں،
آپ دونوں تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں چند دن سکون سے گزاروں۔ عمیر بھائی آئیں گے تو میں ان سے خود ہی بات کر لوں گی۔ آپ ہم دونوں بہن بھائیوں کے درمیان نہ آیا کریں۔ مجھے پتہ یقین نہیں آ رہا، عمیر نے بے یقینی اور جھنجھلاہٹ سے کہا۔ تم سے جھگڑا اپنی جگہ، لیکن شفا میری بات نہیں ٹال سکتی۔ اب آپ بھی مجھے الزام مت دیں۔ شفا کی نظر میں تو میں پہلے ہی بری ہوں، سمائر نے روحانسی میں کہا۔ اتنا اسے سمجھانے کی کوشش کی، منتیں تک کر لی، مگر مجال ہے جو اس نے میری بات پر کان دھرے ہوں۔ بات شفا کی ہوتی درمیان میں تم کہاں سے آ جاتی ہو؟ عمیر نے بھڑک کر کہا اور سیل فون اٹھا کر شفا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں شفا کو فون کرتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے عمیر، آپ کے فون کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گی۔ اس سے آپ کی بات کا اتنا پاس ہوتا تو وہ جاتی ہی نہیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ عمیر کا دماغ جیسے غصے اور صدمے سے پھٹ رہا تھا۔ آپ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ سمائر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمیر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ کے انہوں نے اپنا سر ہاتھ میں گرا لیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا سمائر، میں کیا کروں؟ شفا کو کیا ہو گیا میں سمجھ نہیں پا رہا۔ میں جتنی اس سے محبت کرتا ہوں، جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، وہ اتنا مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے بات مان لیتی تھی، اب سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ اپنا کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ جیسے امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی، شاید شفا نے مجھے بھی مرا ہوا سمجھ لیا ہے۔ خدا را عمیر، اتنی بری باتیں مت سوچیں، سمائر نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ شفا کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، پھر اس کی دوستیں بھی ایسی ہیں جو اسے بغاوت پر اکساتی رہتی ہیں۔ شفا کو محبت کی ضرورت ہے عمیر، توجہ چاہیے اسے۔ محض آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ یقین مانے محبت سے سمجھائیں گے تو آپ کی ہر بات سمجھ لے گی۔ کب تک میں یہی سمجھاتا رہوں کہ وہ کم عمر ہے؟ کب تک سمجھوں نہ سمجھ ہے؟ کب تک میں یہی سمجھوں کہ امی ابو کی موت نے اس کی زندگی میں خلا پیدا کر دی ہے، جسے میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھر نہیں پایا؟ میں تھک چکا ہوں سمائر، خود کو سمجھا کر۔ عمیر نے سابقہ انداز میں کہا۔ آپ شفا کو آ لینے دیں، میں اسے پھر سمجھاؤں گی۔ تم بھی اپنی سی کوشش کر چکی ہو، اب تو شفا کو میں ہی سمجھاؤں گا۔ عمیر نے گہری سانس بھرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، سمائر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ عمیر کھانا تو کھا لیں، کھانے سے کیسی ناراضی؟ عمیر انسنی کر کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ سمائر چند لمحے بیٹھی رہی، پھر گہری سانس بھر کر اٹھی اور بچوں کو بکھرا ہوا سمیٹنے لگی۔ عمیر کی بڑی بڑی بات عادت تھی کہ گھر آتے ہی جب تک ان کو بہن کو نہ دیکھ لیتے انہیں سکون نہیں آتا، یہ ان کی بری عادت تھی۔ سمائر کو اس عادت سے سخت چڑ تھی، لیکن آج اسی عادت کا فائدہ حاصل کیا اس نے۔ شفا کے معذرت کر لینے کے باوجود اس کے دل سے کدورت دور نہیں ہوئی تھی۔ عمیر کے مارے ہوئے ان 2 تھپڑوں نے اس کی عزت نفس پر اتنی گہری ضرب لگائی تھی کہ اس کا سارا وجود پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ اس نے اسی روز تہیہ کر لیا تھا کہ تب تک اس کو دور کو ختم نہیں کرے گی جب تک شفا کو عمیر سے ویسے ہی 2 تھپڑ نہیں پڑوا لے گی، تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گی جب تک اسے عمیر کی نظروں میں گرا نہیں دیتی۔ عمیر نے شفا کے جھوٹ پر یقین کر کے سمائر کی بے عزتی کی تھی، اب عمیر کو سمائر کے جھوٹ پر یقین کر کے شفا کو بے عزت کرنا تھا۔ اب تک سمائر نے اپنی عادت اور فطرت کے برخلاف بہت کمپرومائز کر لیا تھا۔ اس نے شفا کی ہر بدتمیزی اور بد تہذیبی کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس جھوٹ کو نظر انداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے دل و دماغ میں غم و غصہ اس طرح بری طرح بھر چکا تھا کہ کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ اس کے پاس جادو کی چھڑی آ جائے، وہ اس چھڑی کو گھما کر شفا کو اپنی اور عمیر کی زندگی سے غائب کر دے، لیکن اپنی خواہش پوری کرنے کا یہ شارٹ کٹ اسے میسر نہیں تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو کر سکتی تھی۔ اس نے بے حد ہوشیاری سے شفا کے گرد شکنجا کسنا شروع کر دیا۔
بظاہر اس نے شفا اور عمیر کی معذرت کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ثروت خالہ کی نصیحتوں پر بھی نسادت مندی سے سر ہلاتی رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کیسا کینہ پنپ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شفا کو عمیر کے سامنے اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے کے بعد گویا اسے زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ عمیر نے جیسے ہر بات کے لیے خود شفا کو قصوروار سمجھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ وقتاً فوقتاً معصوم بن کر اور شفا کی ہمدردی کی آڑ میں عمیر کے کان بھرنے لگی تھی۔ وہ عمیر کو شفا کے نام نہاد بدتمیزیوں کی فرضی رپورٹ سناتی، اس کی سہیلیوں خصوصاً سمر کے بارے میں جھوٹے قصے سنا کر متنفر کرتی۔ دوسری طرف وہ شفا کو سمر سے ملنے پر اکساتی رہتی۔ سمائر نے ایسے بہت سے کام کیے جن کے ذریعے عمیر پر ثابت کر سکے کہ شفا کے نزدیک عمیر کی حیثیت اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ صرف ایک بار شفا کو عمیر کی نظروں میں گرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اپنی تمام تر محنت صرف کر رہی تھی۔ انتقام نے جیسے اسے اندھا کر دیا تھا، اور جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو اسے اچھائی برائی صحیح غلط میں فرق دکھائی دینا بھی بند ہو جاتا ہے۔ سمائر کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سمیر نے اسے اپنے کسی دور کے رشتہ دار کے قریبی دوست کے یہاں رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ اسی دوست نے ناران کے لیے وین اور گائیڈ فراہم کرنا تھا۔ جس وقت یہ لوگ وہاں پہنچے، خوبصورت شام آسمان سے ٹوٹ کر شہر کی گود میں آ گری تھی، اور سمائر بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا آسمان، لیکن چونکہ وہ سب رستہ بھر ہلے تک نہیں، اس لیے تھکان ان پر حاوی تھی اور کوئی بھی موسم کی خوبصورتی پر دھیان نہ دے پا رہا تھا۔ پھر بہت ہی نامقصد صورتحال یوں درپیش ہوئی کہ صاحب خانہ اپنے بال بچے اور بوریے بستر سمیت پشاور جا بیٹھے تھے۔ فون کرنے پر پتہ چلا کہ سمیر نے انہیں نومبر کی 17 کو پہنچنے کا عندیہ دیا تھا، جبکہ آج ستمبر کی 17 تھی۔ سب نے اپنے سر پیٹ لیا، گویا کہ پیٹنا سمیر کو چاہیے تھا۔ سمیر کا خچر کے آگے ڈال دو۔ سمیر ٹھیلے سے کیلے خرید رہا تھا جب حسان نے سوچ بچار کے بعد کہا، خچر نے کیا غلطی کی ہے جو ایسی سزا سنائی جا رہی ہے؟ یہ تھلا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، حسان نے کہا، پھر ایسا کرو سمیر کو اٹھا کر کھائی میں پھینک دو۔ سمیر نے اسے بری طرح گھورا، میری کوتاہی اتنی بھی سنگین نہیں ہے۔ ایک کام لگایا تھا تمہارے ذمہ، وہ بھی پورا نہ ہو سکا۔ میں نے تو ستمبر ہی کہا تھا، وہ نومبر سمجھے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ڈائجسٹ کا پیچھا چھوڑ کر اگر 2 روز پہلے فون کر دیا ہوتا تو قیامت کون سی آ جاتی؟ تکی نے چل کر کہا، نو پرابلم یار، ہوٹل ریسٹ ہاؤسز تو یہاں جگہ بکھرے پڑے ہیں، ہم بھی کوئی سستا سا ہوٹل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سر ارسلان نے کہا، ہوٹل بھی مل جائیں گے، ہوٹل میں کمرے بھی مل جائیں گے، لیکن وہ سستے ہرگز نہیں ہوں گے۔ تکی نے سامان اٹھاتے ہوئے کہا، جیب پر اضافی بوجھ منظور ہے، لیکن میں بتا دوں، پیدل مارچ ہرگز برداشت نہیں کروں گا، تھکن سے میرا برا حال ہے۔ حسان نے دھمکی دی، جی نہیں، جیب پر بھی اضافی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، تم سب لوگ بڑے سر روزگار رہو، میں نہیں۔ تکی نے کہا، اچھا بھائی بے فکر رہو۔ سر ارسلان نے قصہ سمیٹا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں ایک ہوٹل میں جگہ مل گئی۔ اب میرے حصے کا خرچ بھی تو اٹھائے گا۔ چونکہ تکی کی جیب برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے سمیر سے کہا، کیسے خبیث دوست ملے ہو مجھے۔ سمیر نے کیلا چھیلتے ہوئے دانت پیس کر کہا، پھر اپنے احتجاج کو کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتے دیکھ کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ریسٹ ہاؤس کا انٹیریئر اور ایکسٹیریئر بہت بہترین تھا۔ ریسیپشن سے چند فٹ ادھر ادھر دوسری منزل کی طرف جاتا ہوا زینہ تھا، جبکہ داہنی طرف ہال کا بڑا سا منکش دروازہ تھا۔ جس وقت وہ جائزہ لینے میں مشغول تھے، چند لڑکیاں آگے پیچھے ہال سے نکلی اور ریسیپشن کے قریب کھڑے ہو کر دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی۔ لڑکوں میں کھلبلی مچ گئی۔ زاہد خشک تو سچ بات ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، سو چپکے سب نے پوری نظریں ڈال لیں۔
ساتھ ہی ایک دوسرے کو وکٹوری کے نشانہ بنا کر بھی دکھا دیے۔ واحد سمیر تھا جو ایک تو دیوار پر لگے ایک لینڈ اسکیپ میں گم تھا، اس لیے حسان کی کہانیوں پہ بھی اس طرف متوجہ نہ کر سکی۔ دوسرے نئی نسبت طے ہونے کا خمار بھی سر کو چڑھا ہوا تھا، سو وہ اخلاقی طور پر خود کو پابند تصور کر رہا تھا۔ کمال کی شہزادیاں ہیں مگر راج کی بدذوق، مجال ہے جو کسی نے ایک بھی نظر اٹھا کر غلطی سے ہماری طرف دیکھ لیا ہو۔ چند منٹ بعد ساقی نے چل کر سرگوشی کی، تم لوگ جو ہوا نہیں اٹھا کر بلکہ دید، مجال ہے جو کسی ایک نے نظر اٹھا کر غلطی سے ہماری طرف دیکھ لیا ہو۔ تم لوگ جو ہوا نہیں نظریں اٹھا کر بلکہ دیدیں پھاڑ کر گھورنے کے لیے۔ آنکھیں بے شک لینڈسکیپ کی طرف تھی لیکن کان تو سب سن رہے تھے اور دل تو بہت ہی مچل رہا تھا۔ بھائی منگنی ہو جانے کا بھی یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہوتا نا کہ انسان کی حصے لطیف مر جائے۔ ہاں جی، آپ نے تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ ٹینا قاسم والا قصہ مجھے اب تک یاد ہے، کہو تو سنا دوں؟ ساقی نے مزے سے کہا تھا۔ کھسیانہ بلا کھمبا نوچے، سمیر گنگنایا اور تکی سلگ گیا۔ سمیر کے بچے، مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے تم پہ، اب گردن روڑ دوں گا۔ سیز فائر۔ سر ارسلان نے بروقت مداخلت کی۔ دیکھا سیانے، ٹھیک ہی کہتے ہیں، زنسار ہی فساد کی جڑ ہے۔ جس پر نظر پڑتے ہی تو دوست آپس میں جھگڑنے لگے۔ ان پر اب کوئی دھیان نہیں دے گا، سب نے سعادت مندی سے سر ہلا دیا۔ ریسیپشنسٹ نے کارروائی پوری کرنے کے بعد انہیں چابیاں دی تھیں۔ سب اپنا سامان اٹھا کر سینے کی طرف بڑھے، تبھی ان لڑکیوں میں سے ایک نے بآواز بلند کہا، سمر جلدی آؤ بھائی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سمیر کا ڈسٹ بن میں کیلے کا چھلکا اچھلتا ہاتھ ہوا میں ٹھٹک رہے۔ اس نام سے چند روز قبل ہی تو خاص تعلق جڑا تھا۔ چونک جانا کچھ ایسے غیر متوقع عمل نہیں تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر بقول شاید چراغوں میں روشنی نہ ہو رہی، ارد گرد کی آوازیں بھنبھناہٹوں میں بدل گئیں۔ منظر پر صرف وہ باقی رہ گئی تھی جو روشنی کی رت پر سوار ہال کے دروازے سے نکل رہی تھی۔ آف وائٹ اور بلیک کنٹراسٹ کے لباس میں ملبوس، سر و قد بدوی چہرے اور بڑی بڑی گلافی آنکھیں۔ اس کے بال بے حد لمبے اور سیاہ تھے اور کچھ لٹیں چہرے کے اطراف میں لاپرواہی سے جھول رہی تھیں۔ سمیر اسے بے خودی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ اسی پل اس سراپا حسن نے اپنی گہری بھلی پلکیں آنکھیں اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر پہلے ہی روب حسن سے سمپکم کھڑا تھا۔ رہی سہی کسر اس نے ایک نظر نے پوری کر دی۔ اس کے دل نے خشک کھایا اور پورے قد سے پوری پری کے قدموں میں جھک گیا۔ اسی پل اس پری کے چہرے پر سب ٹھٹھاو کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ گر جاتی اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچا لیا۔ ساتھ ہی وہ پیر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ سمیر کے ارد گرد پھیلا ہوا افسوس چھٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ سمر کی سہیلیاں اس کی گھیرا ڈالے کھڑی تھیں اور وہ خود کراہتی ہوئی سمیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ پہلے تو سمیر ان نظروں کو مطلع سمجھ نہیں، اور جب سمجھا تو اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ ڈالے۔ کیا ہوا؟ تکی چند سیڑھیاں اتر کر واپس آیا۔ سمیر گھبرایا کھڑا رہا۔ وہ سمر کو دیکھنے میں اتنا مشغول تھا کہ ہاتھ میں پکڑا کیلے کا چھلکا ڈسٹ بن میں گرنے کی بجائے عین اسی جگہ گرا جہاں چند منٹ بعد اس پری کا پیر پڑنے والا تھا، اور اب وہ شرمندہ سا کھڑا تھا جبکہ سمر اسے غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ تکی نے وہیں کھڑے کھڑے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر سمیر کا بازو کھینچ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب یہاں کھڑے ہو کر ایک پاؤں پر چلہ بھی کاٹ لو تو کچھ نہیں ہو سکا۔ تکی نے آواز دبا کر کہا، میں ایکسکیوز تو کر سکتا ہوں۔ سمیر نے بیچارگی سے دہائی دی، اور وہ تو جیسے معاف ہی کر دے گی۔ تکی نے سرعت سے کہا، جتنی بری طرح اس کا پاؤں مڑا ہے، جتنے غصے سے وہ تجھے گھور رہی ہے، ان سب باتوں کے ساتھ وہ جواباً تیر
تیرا سر تو پھوڑ سکتی ہے، معاف ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ معافی صبح مانگ لینا، تب تک اس کا غصہ بھی کچھ کم ہو چکا ہوگا۔ لیکن تقی، وہ کہتا رہ گیا، لیکن تقی نے ایک نہ سنی اور اسے کمرے میں لا کر ہی چھوڑ دیا جہاں ٹرپل بیڈ لگے تھے، اور یہ کمرہ انہیں ساقی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ احمق گدھا! سمر کو جتنی گالیاں ازبر تھی کمرے میں پہنچنے تک، اور تکلیف کی شدت سے مسلسل کراہتے ہوئے لڑکے کو دے ڈالی تھی۔ بس کر تو سمر، کیوں اس بیچارے کو گالیاں دیے جا رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر چھلکا نہ پھینکا ہو۔ شفا نے حسب عادت تصویر کے مثبت پہلو کی طرف اس کی توجہ دلانا چاہی اور اس سے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سوجے پیر کا جائزہ لینے لگی۔ کیلے کے چھلکے سے پھسلنے سے وہ سنبھل گئی تھی، لیکن اس کوشش میں اس کا پیر اس مورتی سے ٹکرا گیا تھا جس کے لیے یہاں آتے ہی سمر ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی تھی۔ اس کے انگوٹھے کا ناخن آدھے سے زیادہ اکھڑ چکا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور سوجن بھی شروع ہو گئی تھی۔ بیچارہ! وہ تقریباً چیخی تھی، خبیث کہو خبیث، بدتمیز! پہلے مجھے گور رہا تھا لوفر نہ ہو تو، پھر اس نے چھلکا میرے راستے میں پھینک دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یہ حرکت۔ جب دیکھ ہی لیا تھا تو سائڈ سے ہو کر نہیں گزر سکتی تھی، تم نے ضرور چھلکے پر پاؤں رکھنا تھا۔ شفا نے اکتا کر کہا۔ وہ سمر کے مسلسل بولنے سے چڑ رہی تھی۔ میں نے بتایا نا، وہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بھی جواباً گھورنا چاہا کہ کچھ تو شرمندہ ہوگا، لیکن اس فضول آدمی نے اسی وقت کیلے کا چھلکا میرے راستے میں پھینک دیا اور بے دھیانی میں میرا پاؤں اس پر پڑ گیا۔ پتہ نہیں آج کل کے لڑکوں کا کیا ہوتا جا رہا ہے، کوئی تمیز تو جیسے ان کے اندر باقی رہی ہی نہیں ہے۔ میرے ہاتھ لگے ذرا یہ لڑکا، اس کی بوٹیاں کر کے پہاڑ کنویں کو نہ کھلا دو تو میرا نام بھی سمر نہیں۔ اس نے مٹھی بھیجتے ہوئے اس طرح کہا گویا ان مٹھیوں میں اس لڑکے کی گردن ہو۔ شفا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم اس کی بوٹیاں پہاڑی کنویں کو کھلانا یا اس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کر اہل مری کی دعوت کر دینا، لیکن خدا را اس وقت چپ ہو جاؤ۔ میں تمہارے پاؤں کی بینڈیج کر دیتی۔ بینڈیج کا سامان ہے میرے پاس، لیکن اس سے پہلے یہ خون رکنا ضروری ہے جو تمہاری زبان کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے بہہ رہا ہے۔ شفا اپنے بیگ سے فرسٹ ایڈ کا سامان نکالنے لگی۔ حرم، ذرا ریسیپشن سے پتہ کرو ڈیٹول یا پائیوڈین مل سکے تو لے آؤ، اس نے حرم سے کہا۔ ریسیپشن تک جانے کے لیے تو لمبا چکر لگانا پڑے گا، نوشین کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس پائیوڈین ہے۔ حرم، ایسا کرو نوشین سے مانگ لو، فرح نے کہا۔ نوشین اس وقت ان کے ساتھ تھی جب سمر چوٹ لگی۔ نوشین کی روم میٹس بہت خراب لڑکی ہیں اور بدتمیز بھی۔ اسکول کے زمانے سے میری ان کے ساتھ کھٹ پٹ چل رہی ہے، اس لیے مورل سپورٹ کے لیے تم میرے ساتھ چلو، حرم نے کہا تو فرح فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد وہ دونوں پائیوڈین لے کے آئے۔ ان کے پاس الیکٹرک راڈ موجود تھا، اس کی مدد سے نیم گرم پانی کا بندوبست کیا، اس میں پائیوڈین ملا کر زخم صاف کیا، پھر احتیاط سے آدھا اکھڑا ناخن کاٹ کر شفا نے اس پر بینڈیج کر دی۔ اب تم آرام کرو، اس نے کسی قابل ڈاکٹر کی طرح ہدایت کی۔ زیادہ ہلنے جلنے سے زخم میں پس پڑنے کا خدشہ ہے۔ اب میں تم لوگوں کے ساتھ کل نہیں جا سکوں گی، پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ یا پٹیریا، میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ اس کے اشتعال پر اب مایوسی کی پہلی قہر پھیل چکی تھی۔ تم نہیں جاؤ گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ شفا نے باقی دونوں کی بھی نمائندگی کی تھی۔ ہزار بار دیکھی ہوئی جگہ ہے، اب کیا خاص بن گیا ہے وہاں کہ ہم بھاگ بھاگ کر جائیں؟ میرے لیے اپنا پروگرام خراب کرو گی تم لوگ؟ ہرگز نہیں، شفا نے قطعیت سے کہا۔ تو پھر صبح تک تم اچھی بھلی ہو جاؤ گی انشاءاللہ، یہ پین کلر بھی کھا لو۔ اس نے ٹیبلٹ سمر کی ہتھیلی پر رکھی۔ حرم نے اسے منرل واٹر کی بوتل دی۔ سمر نے گولی بھونکی اور ایک گھونٹ کے ساتھ حلق میں اتار لی۔ تبھی نوشین اس کی خیریت معلوم کرنے آ گئی تھی۔ اب کیسا ہے پاؤں؟ زیادہ درد تو نہیں ہے ہو رہا؟ بینڈیج کر دی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، شفا کے بجائے سمر نے جواب دیا تھا۔ کوئی ٹیبلٹ بھی کھا لو، صبح ہم نے کتنا گھومنا پھرنا ہے، سمر کو تو بڑی دقت ہوگی، نوشین نے کہا۔
میں نے کہا نا، انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے۔ نوشین فرح کے ساتھ کمبل میں گھس کر بیٹھ گئی اور اپنی جیب کی جیکٹ سے مونگ پھلی کا پیٹ نکال کر عین درمیان میں رکھا اور تڑبڑ مونگ پھلی کھانے لگی۔ تم لوگ بھی آ جاؤ۔ فرح تو بغیر کہے اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ نوشین نے باقیوں کو بھی دعوت دی، پھر اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، تم لوگوں نے لڑکیوں دیکھے؟ سمر اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی، چڑ کر بولی، ہم کیا تمہیں شکلوں سے وچولنے نظر آئی تھی جو لڑکے دیکھتی پھرے؟ اس بات پر نوشین دل کھول کر ہنسی۔ مجھے تم لوگوں کو ذوقی سے یہ امید تھی کہ کسی نے ان پر نظر ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی ہوگی، مگر میں نے تو فوراً سب کا جائزہ لے لیا۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو 6 کے 6 شکل و صورت کے بہترین ہے، لیکن وہ جس کے پھینکی ہوئی چھلکے سے سمر سلیپی اتنا ہینڈسم ہے کہ کیا بتاؤں۔ ایمان سے بالکل فرحت اشتیاق کے کسی ناول کا ہیرو لگ رہا تھا۔ کیوں سمر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ تم نے تو اسے خاصا دیکھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں، گھورا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا اس کی گردن توڑ کر اسی کے ہاتھ میں پکڑا دوں۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تو آج تک فرحت اشتیاق کے کسی ناول میں بندر جیسے ہیرو کا ذکر نہیں پڑھا۔ تمہیں پتہ نہیں وہ کسی اینگل سے ناول کا ہیرو لگا ہے؟ سمر نے تڑک کر کہا۔ احتیاط سے اٹھی اور بمشکل زخمی پیر گھسیٹتی واش روم میں چلی گئی۔ میرا خیال ہے اس کے پیر پر نہیں بلکہ دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ نوشین نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کھسیانی ہو کر کہا اور پھر ہاتھ ہی ہاتھ پر مار کر ہنس پڑی۔ وہ سب ہی تھکے ہوئے تھے، سو کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ یوں بھی جلدی صبح بیدار ہو کر ان سب کو کلیات کی طرف نکلنا تھا۔ ان سب گہری نیند سو رہے تھے۔ تکی تو لگتا ہے صدیوں بعد سونے لیٹا ہے، تبھی اس قدر گہری نیند کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ حالانکہ ساقی کے خراٹوں نے کمروں میں طوفان مچا رکھا تھا، پھر بھی وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ صرف سمیر تھا جس نے کروٹ پر کروٹ بدلتے آدھی رات گزار دی۔ اسے ساقی کے خراٹے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس ایک منظر تھا، ایک چہرہ تھا جو آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتا تھا اور سونے نہ دیتا۔ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی غائب ہوتی رہی، پھر ذہنی و قلبی کشمکش سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جب یہ کشمکش زیادہ شدید ہوئی تو آؤ دیکھا نہ تاؤ ساتھ والے پلنگ پر بے سدھ سوئے ہوئے تکی کو جھنجھلا ڈالا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تکی اس افتاد پر حواس باختہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے تکی، سمیر نے بے چارگی سے کہا۔ سمیر نے آنکھیں پٹپنا کر چند لمحے اسے دیکھا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا نہیں، گھورا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا اس کی گردن توڑ کر اسی کے ہاتھ میں پکڑا دوں۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں نے تو آج تک فرحت اشتیاق کے کسی ناول میں بندر جیسے ہیرو کا ذکر نہیں پڑھا۔ تمہیں پتہ نہیں وہ کسی اینگل سے ناول کا ہیرو لگا ہے؟ سمر نے تڑک کر کہا۔ احتیاط سے اٹھی اور بمشکل زخمی پیر گھسیٹتی واش روم میں چلی گئی۔ میرا خیال ہے اس کے پیر پر نہیں بلکہ دماغ پر چوٹ لگی ہے۔ نوشین نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کھسیانی ہو کر کہا اور پھر ہاتھ ہی ہاتھ پر مار کر ہنس پڑی۔ وہ سب ہی تھکے ہوئے تھے، سو کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ یوں بھی جلدی صبح بیدار ہو کر ان سب کو کلیات کی طرف نکلنا تھا۔ ان سب گہری نیند سو رہے تھے، تکی تو لگتا ہے صدیوں بعد سونے لیٹا ہے، تبھی اس قدر گہری نیند کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ حالانکہ ساقی کے خراٹوں نے کمروں میں طوفان مچا رکھا تھا، پھر بھی وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ صرف سمیر تھا جس نے کروٹ پر کروٹ بدلتے آدھی رات گزار دی۔ اسے ساقی کے خراٹے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، بس ایک منظر تھا، ایک چہرہ تھا جو آنکھیں بند کرتے ہی سامنے آ جاتا تھا اور سونے نہ دیتا۔ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی غائب ہوتی رہی، پھر ذہنی و قلبی کشمکش سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جب یہ کشمکش زیادہ شدید ہوئی تو آؤ دیکھا نہ تاؤ ساتھ والے پلنگ پر بے سدھ سوئے ہوئے تکی کو جھنجھلا ڈالا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ تکی اس افتاد پر حواس باختہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے تکی، سمیر نے بے چارگی سے کہا۔ سمیر نے آنکھیں پٹپنا کر
चंद लम्हे उसे देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा था।